فرعون کے مرنے کے بعد جب فرعون مر گیا، جب غرق ہو گیا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل کی قوم کو اس سے نجات مل گئی اور وہ آزاد ہو گئی۔ تو اللہ کی توفیق سے پوری کی پوری جو قوم ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ جب پوری کی بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ ابھی کوہ طور پر آ کر ایک چلہ کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن اور 30 رات کا چلہ کیا، اور پھر یہ بعد میں 10 دن بڑھا کر 40 دن تک یہ چلہ ہو گیا، 40 دن کا۔ اس چلے کے دوران ایک شخص موسیٰ سامری تھا جس نے بنی اسرائیل کی قوم کو ورغلایا اور ان کو تمام ان سے زیورات کٹھے کیے، سونے کے اور چاندی کے، اور وہ زیورات کٹھے کر کے اس کو پگھلا کر ایک بچھڑا بنایا، اور اس بچھڑے کی منہ میں حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی پاؤں کی خاک ڈالی، جس سے وہ کچھ بولنا شروع کر دیا زبان سے، جس سے پوری قوم کو اس نے دھوکہ دیا کہ اصل موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے گئے ہیں، اصل رب تو ہمارا یہ ہے جو دیکھے بولتے بھی ہے۔ تو تمام کی تمام بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ اس بچھڑے کی پوجا کرنے لگی۔ ماسوے کوئی 12,000 لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، باقی پوری کی پوری قوم جو ہے نا وہ اس بچھڑے کی پوجے میں لگ گئی۔ تو اصل میں یہ جو سامری تھا، یہ تھا کون؟ یہ موسیٰ سامری ایک حرامی شخص تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اپنی عزت بچانے کے لیے، لوگوں سی باتوں سے بچنے کے لیے اس کو کہیں پہاڑ میں جا کر، غار میں جا کر چھوڑ دیا، اور اللہ کے حکم سے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کو دودھ پلائے۔ اور یہ دیکھیں گے اس موسیٰ سامری نے حضرت جبرائیل کی انگوش سے دودھ پیا جب تک اس نے دودھ پیا، اور جب یہ بڑا ہوا تو یہ پوری قوم کا، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دشمن بن گیا، اور پوری بنی اسرائیل کو اس نے دھوکہ دیا، ورغلایا۔ اور دوسری طرف سبحان اللہ جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھیں کس حالات میں بڑے پلے، جب فرعون کی طاقت اور وہ پوری عروج پر تھی، اور اس کے ظلم کی انتہا پورے عروج پر تھی، اور اس ظلم کے انتہا میں اسی فرعون کے گھر میں پرورش پا کر اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرمانبرداری کی، اور اللہ کے حمد و ثنا کرتے کرتے اللہ کے پیغمبر ٹھہرے۔ وہ بھی موسیٰ ہے، موسیٰ سامری، اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور دونوں میں فرق دیکھیں، اطاعت کا فرق ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے فرمانبرداری کرتا ہے، اس کو اللہ اپنے انعام و اکرام عطا کرتا ہے، اور جو نافرمان ہوتا ہے وہ اس کے گھر میں پل کر بھی نافرمان ہوتا ہے، اور جو حلالی ہوتا ہے وہ اللہ کے دشمنوں کے گھر میں پال کر بھی، اپنے دشمنوں کے گھر میں پال کر بھی وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ عزیز صاحب، ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی فرمانبرداری کریں۔